الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ کا اختتام اس آیت پر ہوتا ہے جو سورہ النحل کی 90ویں آیت ہے، جو اس طرح سے ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ گزشتہ جمعے میں اس کی تمہید آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ قرآن پاک کی مارکۃ الآراء آیات میں سے ایک آیت ہے جو اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ قرآن پاک یقیناً اللہ کا کلام ہے، اور اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نعوذ باللہ کلام ہوتا تو اس کے اندر ایسی جامعیت نہیں ہو سکتی تھی جیسی کہ جامعیت قرآن پاک کی آیات میں ہے۔ جیسے معجزانہ انداز میں یہ چیزوں کی حقیقتوں، ان کے جوہروں، ان کے اصولوں کو پیش کر دیتی ہیں قرآن پاک کی آیات، ظاہر ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بھی بتائی گئی تھی گزشتہ جمعے میں کہ حضرت اقسم بن صفی نے اس آیت کو سن کر اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اے میرے قبیلے کے قوم کے لوگوں، تم اس کلام پر ایمان لے آؤ اور اس رسول پر ایمان لے آؤ جس پر یہ کلام اترا ہے، اور اس کے ماننے میں تم جلدی کرو، تم آگے آنے والے بنو، دم والے نہ بنو، پیچھے رہنے والے نہ بنو۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کا زہد و ورع مشہور ہے۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں، ان 3 لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ قسم کھائی تھی حضور نبی اکرم کی عبادات کے بارے میں جان کر کہ ہم دن بھر روزہ رکھیں گے، کبھی کھانا یعنی بغیر روزے کے نہ رہ کر کھانے پر ہم جو ہیں زندگی نہیں گزاریں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، روزہ رکھتے رہیں گے، زندگی بھر روزے رکھتے رہیں گے، راتوں کو روزانہ ہی نوافل پڑھیں گے، کبھی بھی رات کو نہیں سوئیں گے، جہاں تک ہو سکے گا، جب تک ہو سکے گا ہم نوافل پڑھیں گے، اور ہم کبھی شادی نہیں کریں گے۔ ان میں سے ہیں ایک صحابی، کیونکہ حضور نبی اکرم ان کا خیال تھا کہ گناہ تو بخشے گئے اگلے پچھلے سب گناہ، تب بھی آپ اتنی مشقت فرماتے ہیں تو ہمیں تو ان سے زیادہ مشقت کرنی چاہیے۔ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو بلوایا کہ تم نے ایسے کہا ہے؟ کہ جی۔ کیوں کہا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ یہ آیا رسول اللہ،
آپ کے گناہ بخشے جا چکے ہیں، تب بھی آپ اتنی مشقت کرتے ہیں، رات بھر کھڑے رہتے ہیں، تہجد میں کھڑے رہتے تھے حضور نبی اکرم، آپ کو پتا نہیں، آپ روزے بھی بہت رکھتے تھے، آپ کو یہ بھی معلوم ہے۔ تو ہم کو اس سے زیادہ رکھنے چاہیے تاکہ ہم جو ہیں کم سے کم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ سوچنے کا انداز ہے، ایمان کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، بات کیا ہے، مطلب حضور کی سنت، انسان یعنی اسلام کی فطرت کو یہاں پر اللہ کے رسول نے پیش فرمایا کہ دیکھو میں تو ماڈل ہوں، مطلب ایسے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں، مطلب میں تو آگے بڑھ کر تمہارے لیے نمونہ بنوں گا اور بننا چاہیے مجھے، لہٰذا مجھے تو آگے بڑھ کر کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تم نہیں کرو گے، نہ کرنا چاہیے، نہ تم وہاں تک پہنچو، نہ تم کوشش کرو۔ اسی کا ٹکڑا ہے اس حدیث کا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری نکاح جیسے یعنی سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ یہ بات آپ نے فرمائی تھی، اور باقی آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں رات تہجد پڑھتا ہوں، کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں کم بھی پڑھتا ہوں تہجد، زیادہ بھی پڑھتا ہوں تہجد۔ یہ آپ نے بہت سی، میں نے درمیان میں چھوڑ دی تھی بات، وہ بتا رہا ہوں، سب بات آپ نے فرمائی تھی، ہر بات بتا دی تھی۔ انہوں نے یہ کہا، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میرے دل میں ایمان راسخ ہوا اس آیت کے ذریعے سے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، جب اس آیت کو سنا تو میرے دل میں ایمان راسخ ہو گیا، اور میرے دل میں حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزیں ہو گئی۔ یہ محبت دیکھیے کہ وہ بات جو آپ نے ابھی ابھی سنی، میں نے واقعہ سنا دیا، آپ سمجھ گئے اب آپ کہ حضور کی محبت، سوچئے کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں تم نہیں کرو ایسا، میں کروں گا، مجھے کرنا چاہیے، تم نہ کرو۔ اور دنیا میں اور آپ، ہم کیا چاہتے ہیں؟ میں کروں، ارے میرے لیے تھوڑی ہے، آپ کے لیے، یعنی ہم سب دنیا کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے چاہتے ہیں کریں گا، سب اچھے ہو جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم خراب رہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، دل کے اپنے دل سے پوچھئے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں ہم لوگ، ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم سب لوگوں کا یہی خیال ہے کہ سب لوگ اچھے ہو جائیں دنیا کے، ہم چاہیں جیسے ہیں رہیں، ہم سے کوئی کچھ نہ کہے، ہے نہیں، اور ہم سب کو سب کچھ کہیں، ہم ان کے بارے میں کیڑے بھی نکالیں، برائیاں بھی بیان کریں، اور یہ کہیں تم ایسے نہیں اور ایسے ہو جاؤ اور ایسے ہو جاؤ، اور میں اپنے بارے میں نہ دیکھوں۔ لیکن اللہ کا رسول کبھی ایسا نہیں کہا۔ اس لیے ایمان، حضرت عثمان بن مظعون کو ایمان نصیب ہوا کہ نہیں، حقیقت اللہ کے رسول ہیں یہ، اور رسول ہی ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ ایسے یعنی کتنے واقعات ہیں، یعنی کتنے واقعات موقع آئیں گے، میں بتاتا بھی رہوں گا آپ کو، کہ حضور کی باتوں سے لوگ ایمان لے آتے تھے کہ نہیں یہ بات اللہ کا رسول ہی کہہ سکتا ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ تو عبس وتولی والی آیت اللہ کے رسول نے بے باندھ بالکل بغیر چھپائے ہوئے، بغیر حجاب کے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی سنا دی، جس میں حضور نبی اکرم کو بظاہر خطاب کیا گیا ہے، بالکل واضح طور سنا دی کہ تر شروع ہوا، اعراض کر دیا، ایک اندھا آیا جب ان کے پاس، تو ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے ایک رسول اپنی برائی کو اپنی زبان سے سامنے رکھ رہا ہے، کتاب کو اپنے سامنے رکھ رہا ہے، ایسا کوئی نہیں کر سکتا، میں اور آپ نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ آیت جو ہے، اس آیت میں 3 اوامر یعنی 3 ان چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جو کہ پسندیدہ چیز، جس کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ان اللہ یامر، یقیناً اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، یامر بالعدل، سب سے پہلے عدل کا، والاحسانی اور احسان کا، وایتاء ذی القربی اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے ایک ہی آیت میں، 3 باتوں کا جو کرنے کی ہیں، جو پسندیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد 3 ان چیزوں کا وہ روکتا ہے، منع کرتا ہے، جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ وہ 3 چیزیں فحشا، منکر اور بغی ہیں۔ 3 چیزوں کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، 3 چیزوں سے روکا، اور اس کے بعد دونوں میں دیکھیے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، یامر کہا، اور پھر آگے کہا وینہا عن الفحشاء، نہیں روکا گیا، اللہ تعالیٰ روکتا ہے، پھر یعظکم، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے، تیسری چیز نصیحت ہے، نصیحت کرتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، جو تم کو نصیحت کرتا ہے، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، شاید کہ تم یاد دہانی حاصل کرو، ذکر۔
اب وہ تین چیزیں جن کا حکم دیتا ہے، پہلے سب سے پہلے عدل ہے۔ عدل انصاف کو کہتے ہیں۔ انصاف کے معنی ہوتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کو اتنا پورا پورا دے دیا جائے، نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو، بالکل سیدھا۔ عدل میں اعتدال بھی آتا ہے، اس میں توازن بھی آتا ہے، اور عدل تو سب جانتے ہیں انصاف کو کہتے ہیں، یعنی جس کو جو حق ہے، جس کا اس کا حق دے دیا جائے پورا پورا، کوئی کمی نہ کی جائے، نہ یہ دیکھا جائے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ میرا دشمن ہے، نہ یہ سوچا جائے کہ وہ میرا اپنا بھائی اور بیٹا ہے، یا میرا والد اور میرا چچا ہے۔ تو گویا نہ تو دوستی دیکھی جائے نہ دشمنی دیکھی جائے، نہ یہ دیکھا جائے کہ وہ مومن ہے، نہ یہ دیکھا جائے کہ وہ کافر ہے، نہ یہ دیکھا جائے کہ وہ میرا دشمن ہے، نہ یہ دیکھا جائے وہ میرا دوست ہے، نہ یہ دیکھا جائے کہ میرا قریب والا ہے، نہ یہ دیکھا جائے میرے سے دور والا ہے۔ کوئی بھی ہو، ہر دنیا کا انسان اس سے میرا تعلق کیسے ہی کیوں نہ ہو، میرے مذہب سے کوئی کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، لیکن عدل کرنا، یہ توازن ہے، اس کو حق دے دینا ہے، یہ اسلام پہلا حکم دیتا ہے۔ کوئی ذرہ برابر۔ اب یہ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ اب اس کے 5 ڈومین ہیں۔ پہلا ڈومین عقیدے کا، دوسرا اخلاق کا، معاملات کا، نیتوں کا اور رویوں کا۔ 5 میں نے بتائے، 5 ڈومین ہے زندگی میں، انسانی زندگی میں۔ پہلا عقیدے کا ڈومین ہے، اس میں بھی عدل و توازن ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، حق ہے نا، تو عدل یہی ہے، انصاف یہی ہے کہ اسی کو آگے جھکا جائے۔ اب جب آپ غیر اللہ کے آگے جھکیں گے تو عدل نہیں کریں گے، اللہ کی حق تلفی کریں گے، یہی تو ظلم ہے۔ یہ اور شرک اس لیے تو ظلم ہے کہ حق تلفی ہے، وہ اللہ کا حق یہی ہے کہ اس کے ہی آگے جھکیں، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا، دنیا کا، کائنات کا، سب کا مالک، حاکم، رازق ہے، معبود حقیقی ہے۔ حق اس کا یہ ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، لہذا اگر نہیں جھک رہا ہے تو ناانصافی ہو رہی ہے۔ عقیدے میں، اخلاق میں جو جس کا حق ہے وہ دے دیا جائے، بات لمبی ہوگی اس لیے میں زیادہ نہیں بتاؤں گا۔ معاملات میں جو جس کا حق ہے اس کو دے دیا جائے، رویوں میں جو جس کا حق ہے دے دیا جائے، اور نیتوں میں بھی بہت نیت صاف اور پاک، اور بالکل یہ سوچ کر کے اللہ تعالیٰ کی خاطر میں ایسا کر رہا ہوں، صرف اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ اگر کھوٹ ہے تو توازن نہیں ہے، عدل۔ کہہ تو یہ رہا ہوں میں، خدا کی قسم میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اللہ جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ نہیں عدل۔ تو یہ 5 رویوں میں جو اصولی طور پر میں نے بتائے، جو زندگی کے موٹی موٹی چیزیں ہیں، ان میں سب میں عدل ہونا چاہیے، اور سب کے لیے عدل ہونا چاہیے، بالکل سب کے لیے، مرد عورت، بچوں کے لیے، بڑے بوڑھے چھوٹوں کے لیے، غریب امیر سب کے لیے، دشمن دوست سب کے لیے، کافر مومن سب کے لیے، سب کے لیے، بلا کسی قسم کی قید، بغیر کسی قسم کی جو ہے کنڈیشن کے، سب کے لیے۔ اور دوسری چیز، یہ پہلی چیز تھی، تو کم سے کم چیز جو قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر دوسرا فرمایا کہ پھر احسان کا حکم دیتا ہے کہ عدل تو کرنا ہی کرنا ہے سب کے ساتھ، لیکن اللہ پسند تو یہ کرتا ہے کہ احسان کرو۔ دیجیے، احسان کیا ہے؟ جس کا جتنا حق ہے اس سے زیادہ دے دینا، یہ احسان ہے کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں احسان کیا اس نے، یعنی زیادہ دے دیا۔ یہ مروت کا معاملہ ہے، یہ فیاضی کا معاملہ ہے، یہ انسانیت کا معاملہ ہے، یہ انسانیت کی یا پامردی کا معاملہ ہے، یہ جوان مردی کا معاملہ ہے، یہ مردانگی کا معاملہ ہے۔ انسان میں مردانگی ہے تو زیادہ دے گا۔ یہ ایمان کا معاملہ ہے کہ ایمان یہ کہتا ہے زیادہ دے دو، تو ایمان کا، مروت کا، فیاضی کا معاملہ احسان کا ہوتا ہے، یعنی اس کا جتنا حق ہے اس سے زیادہ دے دو۔ یہ بھی کس کے ساتھ ہوتا ہے میں بتا دوں، یہ بھی سب کے ساتھ ہوتا ہے احسان کا معاملہ، لیکن 2 معاملے میں یاد رکھیے کہ اس کے ساتھ تو ہے ہی جو ہمارا اپنا قریب ہے، یعنی ایمان کے لحاظ سے یا رشتے کے لحاظ سے یا قربت کے لحاظ سے، اور بستیوں، اس کے ساتھ تو معاملہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہی، اور یہ ہم کافروں کے ساتھ بھی کریں تو اللہ پسند کرتا ہے، ظالموں کے ساتھ بھی کریں تو پسند کرتا اللہ تعالیٰ، پسند کرتا، یاد رکھیے پسند کرتا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو جتنا حق ہے، کیونکہ پھر بدل جائے گا۔ قرآن میں یہی تو کہا گیا ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. ہاں بڑے دل جگر کا کام ہے کہ آدمی جو ہے دشمن کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے. یہی ہے احسان, اسی کا نام احسان ہے. یہی احسان ہے کہ انسان دشمن کے ساتھ میں اچھا رویہ اختیار کرے. جو گالیاں دے رہا ہو, پتھر برسا رہا ہو ہمارے اوپر, ہم پھول برسا رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. یہ ہے احسان. اب اس سے بھی بڑھ کر ایک اور درجہ ہے, یہ ہے تدریج قرآن کی, ایتاء ذی القربیٰ. یعنی مطلب یہ ہے کہ مومن ہے اس کو احسان اس کے ساتھ کریں گے, کرنا چاہیے ہمیں, ضروری ہے کہ ہم احسان کریں اس کے ساتھ, لیکن وہ میرا رشتہ دار بھی ہے, مومن خونی رشتہ دار بھی ہے, تو صلہ رحمی کہلاتی ہے. یعنی رحم کا حق, رحم کا بدلہ دینا ہے ہم اس کے. کوک کا, یوٹرس کا, جس کو پیٹ کہتے ہیں, جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں وجود میں آتا ہے, یہاں پر آتا ہے, اس کوک کا, اس رحم کا, جس کا حوالہ انسان دیتا ہے, اس خون کا, اس بلڈ کا, اس کا حق زیادہ. کتنی پیاری بات ہے, صحیح بات ہے کہ جو میرا بھائی ہے, جو میرا باپ ہے, جو میرا بیٹا ہے, جو میری بہن ہے, جو میری بیٹی ہے, جو میری ماں ہے, وہ تو رشتہ کا تو ہے ہی زیادہ. اور میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ بتائیے کون کرے گا؟ مجھے ہی تو کرنا ہے. تو اس کو اور دینا ہے, اور بہت دینا ہے, احسان سے بڑھ کر دینا ہے. عدل سے بڑھ کر احسان ہوتا ہے, اور احسان سے بڑھ کر ہوتا ہے ذی القربیٰ. یہ حکم جو ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے. اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو مومن ہیں, اللہ یہی حکم دے رہا ہے. اور تین باتیں اب آ رہی ہیں آگے کہ تین وہ چیزیں اس سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے. سب سے پہلے فحش چیزوں سے روکتا ہے. فحش کسے کہتے ہیں؟ فحش کو میں اپنی زبان میں کہوں تو ایسے کہوں گا کہ میں جو اپنی بیٹی کے سامنے جس کا ذکر نہ کروں, اپنی والد اور والدہ کے سامنے ذکر نہ کروں, اپنے بہن کے سامنے ذکر نہ کر پاؤں. سمجھ لیجیے, میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہہ دی, جو میں اپنی بیٹی کے سامنے نہ کہہ پاؤں, اس واقعے کو, اس بات کو شرم مجھے آئے. جو اپنے ماں باپ کے سامنے نہ کہہ پاؤں, اپنی بہن کے سامنے نہ کہہ پاؤں, یا بہن بھائی کے سامنے نہ کہہ پائے, اسے کہتے ہیں فحش. شرم والی بات, جھجکتا ہے انسان, کہہ نہیں پاتا, اسے کہتے ہیں. تو دنیا میں وہ چیز جس کے بارے میں حجابات ہیں انسان کی شرافت پسند نہیں کرتی کہ وہ ایسی بات کہے, زبان سے نکالے, تو عمل کرے تو بہت ہی بری چیز ہوگی بھائی میرے. جس کو زبان پر لانا برا لگے تو سوچیے زبان عمل سے کرے اگر تو کتنی بری چیز ہوگی. وہ زنا, قوم لوط, اس قسم کی چیزیں بہت گندی ہیں. یہ ہے بے حیائیاں, ننگا پن, بہت چیزیں بالکل ننگے ہو جانا, عریانیت, اس قسم کے فحش چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا سب سے پہلے. پھر ہر وہ چیز جس کو انسانی شرافت پسند نہیں کرتی, برا سمجھتی ہے, ان تمام چیزوں کو منکرات کہتے ہیں. سب جانتے ہیں, میں نے جملے میں بتا چکا ہوں, وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو میری فطرت, آپ کی فطرت برا سمجھتی ہے. یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ ہندو برا سمجھتا ہے کہ ہندو مسلمان برا سمجھتا ہے. جس کو ہر شریف آدمی, ہر شریف سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا ہے وہ منکر ہے. جس کو میرا اور آپ کا دل برا سمجھتا ہے, جس کو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے, ہر شخص یہ کہتا ہے, ہر زمانے میں یہ کہتا رہا ہے برا ہے, وہی ہے منکر. پھر تیسری چیز ہے بغی, بغاوت, سرکشی, حد سے زیادہ گزر جانا. تیسری چیز ہے یہ تین چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کے, تین قسم کی جو صفات دی ہیں, انشاءاللہ پھر میں اگلے دن میں بتاؤں گا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے تین صفات دی ہیں اس کی ڈیفنس کے لیے, اس کی زندگی کو بہترین انداز سے چلانے کے لیے, یا اس کے نقائص کو پورا کرنے کے لیے, یا اس کی تکمیل کے لیے, اس کے زندگی کے اندر خوبصورتی لانے کے لیے تین قوتیں دی تھیں اس کو. پہلی قوت اس کو دی تھی قوت بہیمیہ اور شہوانیہ, جانور والی ہے قوت یہ, لیکن اس کے ذریعے سے انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے, انسان کی جان اپنی جو ہے وہ پروٹیکٹ رہتی ہے. یعنی کھانے کی عرض, بھوک, یہ جانوروں کی بھی عرض ہوتی ہے. اور ایک آپ کے ہمارے دل میں یہ خیال آنا کہ میرے کچھ لوگ ہوتے حمایتی جو کام کرتے, یعنی میری اولاد ہوتی, تو اولاد کا خیال آنا, اس کے لیے جنسی بھوک اور پیٹ کی بھوک یہ جانوروں والا کام ہے, لیکن ہے انسان کو ضرورت, ضروری ہے, اس کے بغیر وہ ادھورا ہے. دوسری چیز قوت وہمیہ,
شیطانیہ ہے. آپ اور میں کسی کے بارے میں کچھ گمان کرتے ہیں, کچھ گمان رکھتے ہیں, وہم و گمان جسے کہتے ہیں ہم لوگ. اب وہ گمان بہت سے ان بعض الظن اسم, بہت گمان برے بھی ہوتے ہیں. پتہ نہیں یہ کیسا ہے, یہ اچھا بھی ہے کہ برا ہے کہ نہیں, لیکن ایک مومن ایک حسن ظن رکھتا ہے کہ نہیں. تو یہ گمان رکھنا بہت ضروری ہے. اگر میں گمان نہیں رکھوں گا تو پتہ نہیں کہ نقصان اٹھا لوں گا. کسی کے بارے میں ایک فیصلے کروں کہ وہ کیسا ہے, صحیح فیصلے کروں, یہ گمان پہ مبنی ہوگا حالانکہ, لیکن یہ انسان کی ضرورت ہے, لیکن غلط گمان نہ کروں. تو یہ دوسری چیز تھی جو قوت اللہ نے دی تھی تاکہ انسان پروٹیکٹ کرے اپنے کو, وہ انسان ادھورے کو پورا کرے, یہ پروٹیکٹ کرے. اور تیسری چیز, ایک اور چیز غضبیہ صغریہ. غضبیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی میرے ساتھ کوئی دشمنی کا معاملہ کرے, مجھے مارے پیٹے, تو میں ریئیکٹ کروں. اور میں ریئیکٹ نہیں کروں گا اور پیٹتا رہوں گا تو مر جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم ایسے ہی مر جاؤ, بلکہ اپنے کو اپنا دفاع کرو. تمہاری جان محترم ہے, تمہیں زندگی کا حق دیا ہے, امانت ہے, اس کو تم پوری طریقے سے اپنی حد تک حفاظت کرو اس کی, اور اس راہ میں تم شہید ہو جاؤ گے. اگر مر جاؤ گے تم, اگر اس طریقے سے تم نے ہاتھ پیر چلا لیے تو شہید ہو گے. ہاتھ پیر نہیں چلائے ایسے رہ گئے تو شہید نہیں ہو گئے, یاد رکھنا. ہم نے مرنے تو مجھے تو خودکشی ہوئی ہے, لیکن آپ نے ہاتھ پیر کچھ نہ کچھ بھی چلا لیا ہے نہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے, تو شہید ہوں گے اللہ کی راہ میں. کیونکہ اللہ نے امانت دی تھی, اس امانت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اپنے بچانے کے لیے کوشش ہم نے کی. سوچ رہے ہیں میری بات کو؟ تو میں ان باتوں کو مزید آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ لوگوں کو, سب لوگوں کو اس قرآن پاک کی ہر آیت کو سمجھنے کی, اس آیت کو خاص طور سمجھنے کی قوت, طاقت, صلاحیت عنایت فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.